الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابی ابن کعب اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبۃ النصوص سے مراد یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہونے پر اس کا نادم ہونا، اللہ سے معافی چاہنا اور پھر اس گناہ کی طرف دوبارہ کبھی مائل نہ ہونا۔ جناب والا جڑے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج انشاءاللہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو۔ جناب، بات یہ ہے کہ میرا آپ کا پالنہار، میرا آپ کا رب، میرا آپ کا خالق، میرا آپ کا مالک ناظرین یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے بندوں کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی عذاب دیا جائے، یعنی انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف میں مبتلا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا بخشنے والا ہے، ایسا ستار ہے صاحب، ایسا غفار ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے پر صرف اور صرف کرم ہی کیا جائے، دوسری کوئی بات ہی نہ ہو۔ یعنی انسان کے گناہ زمین اور آسمان تک کیوں نہ چلے جائیں، زمین سے لے کر آسمان تک کیوں نہ چلے جائیں ناظرین، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہی چاہتا ہے کہ بس بندے کو بخش دیا جائے۔ لیکن ہاں ایک بات ہے کہ بندہ کسی بھی طور سے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر لے۔ ایک ڈیبیٹ ہے صاحب، ایک کلیم ہے، ایک کلیم شیطان کا ہے اور ایک کلیم رحمان کا ہے ناظرین۔ شیطان نے کلیم کچھ اس انداز سے کیا، یعنی بارگاہ الہی میں یہ کہا کہ اے اللہ، میں تیری عزت و جلال کی قسم اٹھاتا ہوں، یعنی مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا، اس کے بدلے میں میرے آپ کے پالنہار نے، میرے آپ کے مالک نے، میرے آپ کے خالق نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کلیم کیا، ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ناظرین حاضر ہو جائے، اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر لے، ندامت کا صرف ایک اشک بہا دے، ایک اشک بہا دے، وہ مچھر کے سر کے برابر ہو یا مکھی کے پر کے برابر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی دہکتی ہوئی نار کو اس پر ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے۔ یعنی بندہ کتنے ہی گناہ کر لے، اس پوری زمین کو اگر اپنے گناہوں سے کیوں نہ بھر لے، لیکن اگر وہ ندامت کا اشک اللہ کی بارگاہ میں بہا لے اور اس تیقن سے بہا لے کہ میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے، اور اس کمٹمنٹ سے بہا لے کہ اب میں دوبارہ جو ہے اس کی بارگاہ میں اس طرح سے نہیں آؤں گا کہ گناہ کر کے آؤں، یعنی ان گناہوں سے اب مکمل طور پر مجھے صرف نظر کرنا ہوگا، تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں سمیٹنے کو بھی تیار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بخشش عطا کرنے کو، یعنی مغفرت کے پروانے دینے کو بھی تیار ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا کلیم ہے صاحب کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا ناظرین، وہ اس کے غضب پر بنیادی طور پر غالب ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت، دیکھیں اللہ کی رحمت کیا ہے، میں آپ کو اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ احادیث مبارکہ کے مفاہیم میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو خلق کیا تو 100 رحمتیں تہ بتہ تھیں، اور عالم یہ ہے کہ ان 100 رحمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک رحمت اس دنیا کے اندر اتاری ہے، ایک رحمت جس کی وجہ سے گھوڑا جو ہے وہ اپنی ٹاپ سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھتا ہے، ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے، اور درندے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کا معاملہ کرتے ہیں، صرف ایک رحمت کی وجہ سے ناظرین۔ اور 99 جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر رکھی ہیں محشر کے روز کے لیے، کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم اور کرم کرتا چلا جائے گا۔ یعنی ایک رحمت کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا بخشنے والا ہے۔ تو ہمارے گناہ کتنے ہو جائیں،
اس کے غضب پر اس کی رحمت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ وہ کیسے رہتی ہے؟ ذرا اس حدیث پاک کو دل کی سماعت سن لیجئے۔ آپ یقین مانیے آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں اور اگر خدا نہ خواستہ ایک لمحے بھی مایوسی کا اگر کوئی عنصر آپ کے دل کے اندر ہوگا، اس حدیث پاک کے بعد وہ تمام باتیں کافور ہو جائیں گی کہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں، بندہ یہ سمجھے کہ میرے گناہ بہت چھوٹے ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وسیع ہے، وہ مجھے پکار رہی ہے، مجھے اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہو، مجھے پرواہ نہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، کیا آسمان تک پہنچ جائیں، تو پھر بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے پرواہ نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے انسان، اگر تو زمین بھر یعنی زمین بھر بھی لے کر یعنی گناہ زمین بھر لے کر میرے پاس آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا، ہاں شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخشش عطا کروں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ ایک کام تو سمجھ لیں، وہ کیا ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ اس کے بعد صاحب خدا نہ خواستہ خاک مدد اگر گناہ ہو گئے اور اتنے ہو گئے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب بخشش نہیں ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، کتنے ہی گناہ کر لیے آ جائیے اس تیقن کے ساتھ اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ اب پلٹ کے گناہوں کی طرف نہیں جانا، یعنی توبۃ النصوح، اس طرف آ جائیے، اللہ سے مانگ لیجیے، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہے، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرما ہے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرما ہے۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اچھا جی، آغاز کرتے بڑا ایک آج کا کمال موضوع اس اعتبار سے کہ اب تو ویسے تو ہمیں تو دن میں ہر وقت ہی توبہ کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پہ جو رجب شعبان اور رمضان کا معاملہ ہے یہ تو ایسا ہوتا ہے صاحب کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی پوری اوور آلنگ جو ہے اس اعتبار سے کر لے اور پھر اس کمٹمنٹ سے کہ میں نے اب پلٹ کے دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جانا۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو علامہ صاحب یہ بتائیے کہ توبہ کیا ہے، اور یہ جو اللہ کے حضور جو ایک خالص توبہ یعنی توبۃ النصوح کا جو تصور ہے اس سے مراد کیا ہے؟ آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو لغوی معنی ڈکشنری میں جو معنی ذکر کیا جاتا ہے وہ معنی ہے رجوع کرنا، لوٹنا اور پلٹنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا، لیکن جب ہم دین متین کی مقدس تعلیمات کی بات کرتے ہیں اور احکامات شرعیہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں توبہ کا اصطلاح شرع میں جو معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا وہ فرمایا کہ شریعت میں جو کچھ مذموم ہے یعنی قابل مذمت ہے اس سے رجوع کر کے محمود یعنی قابل تعریف شے کی طرف لوٹ جانا، پلٹ آنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ جو گناہ ہے وہ قابل مذموم ہے، توبہ سے بندہ جب نیکی کی طرف لوٹتا ہے اور نیکی قابل حمد ہے، محمود ہے، فرمائے یہ جو اس کا لوٹنا ہے اصطلاح شرع میں توبہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں اور یہ خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ توبہ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کی جانب کسی گناہگار بندے کا پلٹنا اور لوٹنا کہلائے گا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر یہ مضمون اور یہ عنوان مختلف انداز کے ساتھ اور کیفیات کے ساتھ وارد ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ خاص طور پر جو آپ کے سوال میں لفظ موجود ہے وہ ہم نے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 سے اقتصاب کیا کہ جس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو میرے ہو یعنی مجھ پر ایمان لانے والے ہو، توبو الی اللہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ کس انداز میں؟ توبۃ نصوحا، ایسا لوٹو کہ پھر کبھی گناہ نہ کرو۔ اللہ، تو اب جب ہم توبۃ نصوحا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے عمومی طور پر اردو میں ہم مراد لیتے ہیں خالص توبہ۔ اب یہ خالص توبہ کیا ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں، تو اس پر علماء نے
شرائط ذکر کی ہیں کہ خالص توبہ کون سی قرار دی جائے گی کہ جس کے اندر یہ شرط پائی جائے گی تو ہم ڈکلیئر کریں گے کہ یہ واقعی خالص توبہ ہے، اور رب ذوالجلال جو توبۃ نصوحہ چاہتا ہے اپنے بندے سے، اس سے مراد یہ توبۃ نصوحہ ہے۔ ٹھیک، لیکن اس سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے اجلہ صحابہ کا ایک ہمیں قول تفسیر خازن میں اور تفسیر مدارک میں ملتا ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب یہ کہتے ہیں کہ گناہ توبۃ نصوحہ کی تعریف کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ گناہ کی طرف لوٹنا ایسا ناممکن ہو کہ جس طرح سے تھن سے نکلے ہوئے دودھ کا واپس پلٹنا اللہ اکبر۔ یعنی توبۃ نصوحہ ایسا ہے کہ بندہ جب اس توبہ سے فیضیاب ہو جاتا ہے اور رب ذوالجلال کے ساتھ اس خالص توبہ کا تعلق قائم کر لیتا ہے تو جس طرح سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، اسی طرح سے وہ صالح اور مومن بندہ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے گناہ کی جانب یعنی اس کی ناراضگی کی جانب نہیں جاتا۔ اب اس نے زندگی بھر رب ذوالجلال کے ساتھ ہی اپنا تعلق قائم کر رکھا ہے، یعنی اتنا فرم ہو کے اپنی توبہ پر کھڑا ہو جی جائے۔ بالکل، سبحان اللہ۔ اچھا پھر اب ذرا یہاں دیکھیے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اب یہ خالص توبہ کی شرائط کیا ہیں۔ جب اس کی بات کرتے ہیں تو 4 شرائط عمومی طور پر ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس نے رب ذوالجلال کی جانب لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اور جس میں لغوی معنی اس کا پایا جا رہا ہو۔ درست۔ دوسرا فرمایا کہ وہ گناہ کو بھی ترک کرے گا، چھوڑے گا۔ تیسرا کہا کہ دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہوگا۔ اوکے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جس گناہ سے وہ لوٹا ہے اس گناہ پر وہ نادم بھی ہو۔ نادم بھی ہو۔ تو یہ شرائط ہیں، اس کو یوں ذکر لیا جائے کہ پہلے اسے ندامت کی دولت میسر آئے گی، وہ احساس کا جذبہ جو رب ذوالجلال نے ایک صالح اور مومن دل میں رکھا ہے کہ اسے یہ احساس ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو ندامت ہو جانے کے بعد پھر رب ذوالجلال کے ساتھ پختہ وعدہ ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ وہ وعدہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑے گا بھی اور دوبارہ کبھی کرے گا بھی نہیں۔ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اس گناہ کو جب چھوڑا جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ خالص توبہ ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ علماء نے اس میں قید لگائی کہ وہ حقوق کے جو حقوق العباد ہیں، اوکے۔ تو اس میں خالص توبہ میں یہ شرط بھی داخل کی جائے گی کہ ان 4 کے ساتھ 5ویں شرط یہ ہوگی کہ جس کا حق مارا یا جس کے ساتھ نہ حق کیا یا جس کے حق کی تلفی کی گئی اس سے بھی معافی مانگے گا۔ یہ 5واں جز ساتھ قائم ہوگا تو اسے توبۃ نصوحہ کی شان میسر آئے گی۔ یعنی اس میں مختصر صرف یہ مجھے فرمائیے کہ یہ تو 4 شرائط تو ظاہر ہے اپنی ذات کے حوالے سے ہوگی، جو 5ویں شرط ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے حقوق العباد کے اب معافی مانگنے گیا، جی اس نے معاف نہیں کیا، جی، اور آپ کی ویلی ہے کہ میں مطلب معافی لے کر واپس لوٹوں، وہ معاف نہیں کر رہا، جی، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں انسان کو جس چیز کا مکلف کیا گیا ہے کل جواب اسی چیز کا ہے۔ اس کو یہ حکم ہے کہ اس نے اس بندے سے جس کا حق مارا ہے اسے معافی مانگے، صرف معافی نہ مانگے بلکہ جو حق مار رکھا ہے وہ بھی اس کو لوٹائے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب وہ لوٹانے پر بھی وہ راضی نہیں ہوتا تو پھر رب ذوالجلال کی رحمت سے یہ امید رکھے مولا میں تیری بارگاہ میں رجوع کے لیے اس اعتبار سے اس کے پاس گیا، اب میں تجھ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ تو اس بندے کے دل کو میرے لیے نرم کر دے اور وہ مجھے دل سے معاف کر دے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ تفصیل ہمیں توبۃ نصوحہ اور یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ کہیں اس معاملے میں بھی جو ہے وہ بددل ہو کے دوبارہ گناہوں کی طرف نہ چلا جائے کہ بھئی میرا تو معاملہ حل ہو ہی نہیں رہا، یعنی اس کا مطلب یہ مجھے معاف نہیں کر رہا، وہاں تو مجھے جواب دی نہیں، اس کا مطلب میں وہیں اسی ٹریک پہ ہوں، نہیں، وہ اپنا کام جاری رکھے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے۔ بات یہ اچھا، اب اس میں علامہ صاحب ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے اور یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ بڑا ہی جنرل سا کوشچن ہے، بہت سے لوگ بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جایا کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے اندر، اور عالم یہ ہو جاتا ہے کہ ایک سرٹن لمٹ پہ آ کے پھر وہ ان کا مینٹل سٹیٹس یہ ہو جاتا ہے کہ صاحب اب گناہ اتنے ہو چکے ہیں یا اس لیول کے ہو چکے ہیں، اس درجے کے ہو چکے ہیں کہ اب کیا فائدہ مطلب توبہ کرنے کا، توبہ تو ملے گی نہیں۔ یعنی اس ظاہر ہے ان کو گائیڈ کرنے والے یا خدا نخواستہ ان کے ذہن میں بھی بات ڈالنے والے، یا یوں کہہ لیجئے کہ شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری تو اب توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، تو نے تو اس لیول کی گناہ گھٹیا گناہ کر لیے۔ تو کیا مطلب جیسے میں نے ابتدا میں ایک حوالہ دیا، زمین و آسمان کے برابر بھی اگر ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا واقعتاً انسان کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی اگر میں صحیح طور سے رجوع کروں؟ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل اس طرح کے وساوس شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور دیکھیں شیطان کا بنیادی ٹارگٹ یہ ہے کہ اس نے ایک مسلمان کو یا انسان کو گناہوں میں ملوث رکھنا ہے ساری زندگی،
اور اس گناہوں کی حفاظت کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگانا. بالکل ٹھیک ہے. اور گناہوں کی حفاظت شیطان کو پتا ہے ایک ہی طریقے سے ہوگی کہ بندے کو توبہ سے مایوس کر دیا جائے. درست. کیونکہ وہ گناہ کرتا جائے تو توبہ ایک طریقہ ہے کہ ایک سمندر کے جھاگ برابر بھی گناہ ہو تو ایک آنسو سے اللہ معاف فرما دیتا ہے. یہ میری ساری زندگی کی جو محنت ہے شیطان کی وہ ایک آنسو سے ختم ہو سکتی ہے. اسے اس آنسو نکالنے سے مکمل طور پر مایوس کرنا یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے. تو جتنے بھی سننے والے ہیں جتنے بھی بڑے گناہ کر لیے ہیں اگر وہ توبہ سے بھی مایوس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے شیطان کے ایک اور وار کو قبول کر لیا. اور یہ وہ وار تھا جو آپ پر جہنم کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے کھول سکتا ہے اور جنت کے دروازے کو بند کر سکتا ہے. جیسے وہ ڈیبیٹ جیسا کہ میں نے حوالہ دیا کہ شیطان نے کہا میں بہکاتا رہوں گا, میں بہکاتا رہوں گا. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ تیرا کلیم ہے تو میرا دعویٰ سن لے کہ وہ معافی مانگے میں بخشتا رہوں گا. جی. تو ایسے جرت مندوں کو پھر شیطان توبہ سے مایوس کر دیتا ہے. اور اس کا سب سے خطرناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ گناہوں میں ایسے جرت مند اور دلیر ہو جاتے ہیں کہ پھر کسی بھی طرح کا شرم و حیا ان کے اندر نہیں ہوتا کہ وہ پھر بس یہ سوچتے ہیں کہ اب تو توبہ ہونی نہیں ہے, اب میدان معاشر میں عذاب جھیلنا ہی ہے تو دنیا میں پھر بہت زیادہ ظلم اور مزے کر کے جاؤ, آخرت میں ویسے بھی عذاب برداشت کرنا ہے. اللہ اکبر. تو یہ سوچ پھر انسان کے اندر آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو کیا نصیحت فرمائی ہے, یہ قرآن پاک کی آیت پاک ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا, اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے. اللہ اکبر. یہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم نے کتنے ہی گناہ کر لیے ہوں, اللہ کا وعدہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا اور توبہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. تمہارے سمندر کے جھاگ برابر گناہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یقیناً اس سے کروڑ گنا بڑی ہے اور وہ معاف فرما سکتا ہے. کیسا کریم ہے, کیسا کریم ہے. بالکل. اور اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ کفار حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم کیسے ایمان لائیں جبکہ ہم زنا بھی کرتے تھے, ہم نے قتل بھی کیے ہیں اور ہم نے بت پرستی بھی کی ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ تم اگرچہ پوری زندگی بت پرستی میں گزار دی ہے, تم نے زنا کیے ہیں, تم نے قتل کیے ہیں, بس ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو, تمہارے زنا اور قتل اور بت پرستی سب معاف ہے. یعنی آج اگر کوئی نان مسلم ہمیں سن رہا ہو, لیٹس سپوز اگر سن رہا ہو ہمیں اس وقت دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوا اور اس وقت 92 چینل اگر سوئچ کیا اور ایک لمحے وہ اس تذبذب میں ہو میں ایمان تو لے آؤں لیکن میں تو پھنس جاؤں گا کیونکہ میں نے تو اس کا مطلب یہ کہ اسے ایک لمحے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کو سمیٹنے کے لیے تیار ہے, سمیٹنے کے لیے تیار ہے. وہ سب وینش ہو جائے گا جو پچھلا اس نے سب وینش ہو جائے گا. اگرچہ زندگی کے آخری ایام میں بھی وہ ایمان لائے, 70 سال کی عمر ہے اور 69 سال میں بھی ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ 69 سال کے گناہوں کو وہ تو آخری پل میں اللہ اکبر. اسی طرح دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ وسیع ہے, اس کا اندازہ اس آیت پاک سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا, مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. اکبر. اس کی رحمت اتنی ہے کہ سمندر کے جھاگ برابر گناہوں تو اللہ تعالیٰ ان جھاگ برابر گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. لیکن شرک نہ کیا ہو, شرک نہ کیا ہو, اگر زندگی میں کر لیا ہے اور زندگی میں ہی توبہ کر لی, توبہ کر لیے تو یہ پھر گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. تو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. اسی طرح اسی آیت پاک کے تحت ایک حدیث پاک بڑی پیاری ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میدان معاشر میں ایک شخص لایا جائے گا, بہت بڑا گناہ گار ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھلائے گا, وہ دیکھے گا اور اعتراف کرے گا اور اس سے خوف ہوگا کہ یا اللہ میرے اور بھی بڑے گناہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس کو جو گناہ دکھائے ہیں انہیں نیکیوں سے بدل دیا جائے. تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھے گا یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ تو ابھی تک بتائے نہیں, انہیں تو ابھی ظاہر ہی نہیں کیا گیا. تو حضور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب یہ جملہ کہے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھ مبارک, یعنی سرکار علیہ السلام نے اس طرح تبسم فرمایا کہ داڑھ مبارک. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے. آخر میں بس رحمت کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض لوگ ان آیات
بات کو سن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک ناجائز اعتقاد اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے کو کم عقل فرمایا ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ابھی گناہ کر لو، مرنے سے 5 منٹ پہلے توبہ کر لیں گے۔ ایسے بندوں کو غور کرنا چاہیے کہ قبرستان میں وہ جا کے دیکھیں، بہت ساری قبریں ایسی ہیں جنہوں نے توبہ کی ڈیٹ جو فکس کی ہوئی تھی وہ 60 سال اور اللہ تعالیٰ نے موت دے دی 35 سال کے اندر، اور توبہ کرنے سے پہلے ہی انسان مر گیا۔ اس حوالے سے غور کریں۔ سر انپریڈکٹیبل ہے، میں آپ کو بتاؤں، ابھی اس پہ تو کسی دن میں ڈیٹیل بات کروں گا انشاءاللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا آپ نے فرمایا نا، کیٹیگوریکل حدیث مبارکہ کا کرکس اور مفہوم یہ کہ میری امت کی عمر جو ہے وہ 60 سے 70 برس کے درمیان ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آج آپ گوگل کیجئے ایوریج جو ایج اس وقت آ رہی ہے نا، اس وقت آپ کو پتہ، دیکھیں قربان جائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت جو ایوریج ایج ہے کہیں 50، کہیں 55، کہیں 70، 75، 80، مطلب اس کی جو ایوریج آپ اس کو نکالتے ہیں وہ 72 ایئرز بنتا ہے، مطلب اس وقت آ چکا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشنز ہیں وہ 110% بالکل صحیح ہیں، اور سرکار نے فرمایا کچھ ہوں گے جو 70 سے اوپر جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں بالکل ایگزیکٹلی وہ سچویشن آ چکی، تو انپریڈکٹیبل ہے سب کچھ۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے جو ایک بڑی اہم ترین بات، اب بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر ایک دم جو ہے وہ اپنا شیطان گیند بناتا ہے، لات مارتا ہے، پھر وہ شیطان کے پاؤں میں جو ہے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کوئی ان کو جو نوک کرواتا ہے تو وہ نوکنگ جو ہوتی ہے پھر وہ توبہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کھیل چلتا رہتا ہے، یعنی گناہ توبہ، گناہ توبہ، گناہ توبہ، اس چکر میں پوری عمر گزر جاتی ہے، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، ذرا یہ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شاہکار کی جب تخلیق فرمائی یعنی حضرت انسان کی، تو اس کے باطن میں 2 مادے رکھے، ایک جو ہے وہ عقل رکھا اور دوسرا نفس رکھا، اور یہ عقل اور نفس جو ہے اس سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ نفس سے گناہ نہ ہو، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، ما سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس گناہ کے بعد انسان توبہ کر لے، اور اس توبہ کے بارے میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ جب بندہ جو ہے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس گناہ کو مٹا دیا جائے، اور جس جگہ پر وہ گناہ ہوا اس جگہ کو بھی جو ہے وہ بھلا دیتا ہے کہ وہاں پہ گناہ ہوا، اس کے اعضاء کو بھی بھلوا دیتا ہے کہ اس نے گناہ کیے، حتیٰ کہ وہ جب قیامت میں آئے گا تو اس انداز میں آئے گا کہ اس کے ذمے میں کوئی بھی گناہ نہیں، یعنی ڈسکارڈ کر دیتا ہے، بالکل ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا شخص ہوتا ہے ایسے گناہ اس نے کیے ہی نہیں، یعنی بالکل نیٹ اینڈ کلین، پاک اینڈ صاف ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ انسان نے توبہ کی لیکن بتقاضائے بشری اس سے گناہ بھی ہو گیا، پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی گناہ ہو گیا، تو اب کیا معاملہ ہے؟ تو آئیے بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں اور حضور علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا حکم شرع ہے، کیا اس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، یعنی گناہ کیا پھر گناہ سے توبہ کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، گناہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کا رب ہے کہ جو اس کی پکڑ بھی فرما سکتا ہے اور اس کو بخش بھی سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ کلمات جاری ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کو پکڑ بھی سکتا ہے اور اس کو بخش بھی سکتا ہے۔ اور تیسری مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہے، توبہ کرتا ہے لیکن جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کو پکڑ بھی سکتا ہے اور اس کو بخش بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ 3 دفعہ معاملات ہو جاتے ہیں تو ارشاد فرماتا ہے کہ اعمل ما شئت فقد غفرت لک،
کہ میں اس کے آخری جز کا ترجمہ کروں گا کہ بس بے شک میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا. اللہ یعنی گناہ پہ گناہ کر رہا جا رہا ہے, توبہ پہ توبہ کیا جا رہا ہے, لیکن رب تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اس کے گناہ پہ توبہ کرنے کے باوجود جو بار بار کا سلسلہ چل رہا ہے, اللہ پاک اس کو بخش رہا ہے, اس کو معاف فرما رہا ہے. یعنی کہیں بھی انسان کو کسی بھی لمحے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ قبلہ نے ذکر کی آیت کریمہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. تو فرمایا کہ یہ جو اس کا ایمان ہے اور اللہ پاک سے حسن ظن ہے, اچھا گمان ہے, اس گمان کی بنا پر اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے. اسی طرح فرشتے جو ہے, جب بار بار بندہ یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, مولا یہ تو گناہ کر رہا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر گناہ کر رہا ہے, پھر توبہ کر رہا ہے, سلسلہ چل رہا ہے. تو فرمایا یہ اسی لیے توبہ کر رہا ہے کہ یہ مجھے رحمان سمجھتا ہے, مجھے مہربان سمجھتا ہے, مجھے بخشنے والا سمجھتا ہے. اسی طرح امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے, اور جیسے کہ حضرات کا طریقہ ہوتا ہے کہ صوفیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں, تو بندہ آ کے عرض گزار ہوتا ہے, یا سیدی گناہ ہو جاتے ہیں توبہ کر لیتا ہوں, گناہ ہو جاتے ہیں توبہ کر لیتا ہوں, کیا کروں, اب تو بالکل ہار مان لی ہے, اب تو دل نہیں چاہ رہا کہ دوبارہ اس بارگاہ میں اس حالت میں جاؤں کہ توبہ کرتے رہوں. تو امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ہار نہ ماننا جب تک شیطان ہار نہ مان لے. یعنی شیطان بھی تو لگا ہوا ہے کہ دوبارہ گناہ کروا رہا ہے, لہذا تم نے اس وقت تک ہار نہیں مانی جب تک کہ شیطان ہار نہ مان لے. لیکن یہ توبہ کا جو طریقہ ہے اس انداز میں نہ ہو کہ یہاں پر اس کو مذاق بنا لیا جائے, کہ اس کو رب تعالیٰ کے ساتھ, یہ بات بڑی اہم ہے, یہ بڑی اہم, بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہنسی بنا لیا جائے, ٹھٹا بنا لیا جائے رب تعالیٰ کے ساتھ. اس لیے کسی نے کہا نا کہ توبہ کی, پھر توبہ کی, پھر توبہ کر کے توڑ ڈالی, میری اس توبہ پر بھی توبہ کر اٹھی. بالکل وہ بات یہ ناظرین کہ آپ کا ایکچولی ہم سب کا جو میچ پڑا ہوا ہے نا صاحب, وہ شیطان سے پڑا ہوا ہے. مسئلہ یہ, اور یہ وہ آپ کا میرا دشمن ہے جو کبھی آپ کو جو ہے وہ اپنا یوں کہیے کہ لذتوں کی باؤنسرز دیتا ہے, کبھی آپ کو جو ہے وہ اپنا خواہشات کی فل ٹاس دیتا ہے, کبھی جو ہے وہ اپنا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا آپ کو جو ہے وہ اپنا ان سوئنگ کرے گا, کبھی آؤٹ سوئنگ کرے گا. یعنی آپ کو جو ہے وہ کبھی یارکر بھی دے گا, کبھی یارکر بھی دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں, ٹھیک ہے آپ نے کوئی اچھے کام کر دیے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اصل آپ کا جو میچ پڑا ہوا ہے نا بنیادی طور پہ, وہ شیطان سے پڑا ہوا ہے. اب شیطان سے کیسے جیتنا ہے, اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رحمان سے کسی صورت مایوس نہیں ہونا. میں وقفے سے لوٹ کے آپ کو 7 ایسی وجوہات بتلاؤں گا کہ توبہ میں تاخیر بنیادی طور پہ کیوں ہوتی ہے. بڑی اہم باتیں, اور آپ کو یہ بھی بتلائیں گے جو بہترین خطا کار, آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بہترین نیکوکار, یہ بہترین خطا کار کون ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو بتلائیں گے درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 پہ بات ہو رہی ہے, اور توبۃ النصوح کا جو تصور ہے ناظرین اس پہ بات ہو رہی ہے. میں نے وقفے سے قبل آپ سے عرض کیا کہ آپ کا ہمارا میچ پڑا ہے صاحب شیطان کے ساتھ, اور شیطان کرتا یہ ہے کہ آپ کو اس بات میں جو ہے بار بار لا کے کھڑا کرے گا, ٹھیک ہے ابھی وقت ہے, ابھی تو جوان, ابھی تو نوجوان شباب ہے, جی لے اپنی زندگی, جا اپنی زندگی جی لے, تھوڑی تفریح کر لے, تھوڑی موج کر لے نا توبہ, اس میں کیا ہوا, ابھی تو سفیدی نہیں آئی ہے, ابھی تو گھٹنوں میں بھی بڑی جان ہے, ابھی تو جسم میں بھی بڑی جان ہے. لوگ تفریح کرتے ہیں, تو بھی ذرا عیاشی کر, پھر اس کے بعد جب بڑھاپا آئے تو دیکھنا. تو وہ تاخیر, اچھا جو تاخیر وہ کرواتا ہے نا, اس کے پیچھے 7 ریزنز ہیں بنیادی طور پہ ناظرین. ان ریزنز کو ذرا تلاش کیجئے گا, خدا نہ خواستہ کہیں انہی ریزنز کی وجہ سے ہم بھی تو اس تصور میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ ٹھیک ہے ابھی وقت نکال لیتے ہیں, بعد میں دیکھ لیں. پہلا ریزن جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کے انجام سے غافل ہو جایا کرتے ہیں, یعنی گناہوں کا جو انجام ہے اس سے مکمل طور پہ ہم غفلت میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں. دوسرا ریزن یہ ہے کہ دل پر گناہوں کی جو لذت ہے نا, مزے آ رہے ہیں صاحب, موبائل پہ مزے آ رہے ہیں, واٹس ایپ پہ مزے آ رہے ہیں, فیس بک پہ مزے آ رہے ہیں, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, تو ان گناہوں کی, وہ جو رات کو جو کمرہ بند کر کے ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ان گناہوں کی لذت کا غلبہ اس حد تک ہوتا ہے, کر لیں گے بعد میں توبہ, کوئی مسئلہ نہیں وقت. تیسری وجہ یہ کہ طویل عرصے زندہ رہنے کی امید, انپریڈکٹیبل ہے زندگی, لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے, دیکھ لیں گے آگے جا کے سمجھ لیں گے. چوتھا یہ کہ رحمت الہی کے بارے میں ہم دھوکے کا شکار عموماً ہو جایا کرتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گناہ کیا ہے وہ معاف کر دے گا. پانچویں بات یہ ہے کہ بعد توبہ استقامت نہ ملنے کا خوف ہوتا ہے, یعنی انسانی سوچتے ہیں بھائی میرے قدموں میں پھر لغزش آ جائے گی, میں کیسے مطلب
کھڑا ہوں گا، لہذا یہ تو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، اس وجہ سے بھی شیطان ہمیں بہکا دیا کرتا ہے کہ توبہ کر کے کیا کرے گا۔ چھٹی بات یہ کہ کثرت گناہ کی وجہ سے مایوسی کا شکار انسان ہو جایا کرتا ہے کہ صاحب میں نے اتنے سارے گناہ کر لیے ہیں، پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور ساتویں بات یہ کہ توبہ کرنے میں شرم اور جھجک محسوس کرنا کہ میں کیسے اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا، یہ بھی شیطان کا وار ہے کہ وہ آپ کے رب سے آپ کو اور آپ کو اپنے رب سے جو دور کر دیا کرتا ہے۔ ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب، جو بڑی اہم ترین بات ہے اور اس میں ظاہر ہے ہر آدمی اس کو سمجھنا چاہتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بہترین نیکوکار، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں صاحب کہ کیا کمال شخص ہے، ایک ہے بہترین خطا کار۔ وہ جو بہترین خطا کار ہے وہ کون ہے اور کون سا گناہگار ایسا ہے، یعنی وہ مومن جو کہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ سوال ایسا ہے، ٹرکی ہے، جواب سب سننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے ایک یونیورسل ٹروتھ کو ذکر فرمایا ہے، اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، فرمایا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ٹو ایئر از ہیومن، انسان خطا کا پتلا ہے اور اس کے جبلت میں رکھا ہے کہ اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، اور پھر اسی کو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوبصورت فرمان میں ذکر کیا جو آپ کا گویا کہ سوال بھی ہے، اور اسے کثرت کے ساتھ محدثین نے اپنی کتب میں ذکر کیا، خاص طور پہ امام ترمذی، علامہ ابن ماجہ اور ساتھ علامہ دارمی اپنی سنن میں اس حدیث کو لے کر آئے۔ اس کو روایت کرنے والے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، حضرت آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا یعنی تمام انسان خطا کار ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے فرمایا خیر الخطائین، بہترین خطا کار التوابون، وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پہلے تو یہ ذکر فرما دیا سورۃ النساء میں ٹھیک کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ٹھیک ہے، اس کی جبلت میں خطا کو رکھا ہے، وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے ہو جاتی ہے خطا، ٹھیک ہے، لیکن اس پر ڈٹتا نہیں ہے۔ اب چونکہ ایک جبلت میں چیز موجود ہے اور اس سے اس نے گزرنا بھی ہے تو فوراً اس سے احساس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جب وہ اپنے اس مجبوری کے تحت اس سے سرزد ہو جاتی ہے خطا تو پھر وہ اڑتا نہیں، ڈٹتا نہیں یا رک نہیں جاتا، سہم نہیں جاتا۔ فرمایا التوابون، وہ فوراً رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اس کی جانب رجوع کر لیتا ہے۔ یہاں ایک اور روایت مجھے یاد آتی ہے جسے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا اور امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے، اور بڑا خوبصورت فرمان دیکھیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو، اچھا، اگر تم گناہ نہ کرو تو رب ذوالجلال تمہیں لے جائے اور ایسی قوم کو لے کر آئے اللہ جو گناہ کرے پھر معافی مانگے، اچھا، پھر رب اسے معاف کرے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کو معافی مانگنا اتنا پسند ہے جی، اس وجہ سے ہی سارا فرمایا کہ رب ذوالجلال ایسی قوم کو لے جائے کہ جو گناہ نہ کرے، اللہ اکبر، ایسی کو رب ذوالجلال چاہتا ہے جس کے اندر ندامت ہے، اور پھر اس ندامت پر وہ شرمساری کا اظہار کر کے رب کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہوتے رہیں اور رب ذوالجلال انہیں معاف کرتے ہیں۔ یعنی اس سے کہیں ہم قطعاً یہ تو اخذ نہ کریں نا کہ اللہ کو گناہ کرنے والے پسند ہیں، اس سے قطعاً ہم یہ اخذ کریں کہ توبہ کرنے والے کا اظہار ہے اور بندے کا رب ذوالجلال کی جانب جو رجوع ہے، یہ جو کنیکشن اور تعلق خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، رب ذوالجلال کو یہ بہت محبوب ہے۔ ایک اور روایت مجھے یاد آتی ہے سورہ اعراف میں جب یہ آیات نازل ہوئیں، جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا گیا تو اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں ضرور بے ضرور تیرے سیدھے رستے میں گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ پھر اس نے کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے آگے سے گمراہ کروں گا، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضور مسکرائے، اللہ، تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ، وہ اتنے عزم اور ہمت کا اظہار کر رہا ہے چاروں طرف، تو فرمایا دیکھو رب کی رحمت یہاں بھی اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ اس نے 4 سمتوں کا تذکرہ کیا ہے شیطان نے، رب نے اس کو اس موقع پر 2 سمت بھلا دی ہیں، 2 جہاد بھلا دی ہیں، اوپر اور نیچے۔ سجدے میں رب سے معافی مانگو، معاف کر دے گا، اپنے ہاتھوں کو قبلہ آسمان بنا تب بھی رب معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی وہ شان ہے، شان توابی ہے کہ جس کا اظہار بار بار ہمارے رب ذوالجلال کی جانب سے ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال ہر رات کے آخری پہر میں اپنے بندے کو اسی توبہ کی جانب اور اسی رجوع کی جانب بلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی انسان ایسا ہو کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے غافل ہو۔ اور پھر ساتھ ایک بڑی خوبصورت بات یہ دیکھیے
کہ جب آپ دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں نا، کسی سے معافی مانگیں گے، ایک دفعہ مانگی، دو دفعہ مانگی، تین دفعہ مانگی، تو اگلا کہتا ہے کہ جناب تم نے مذاق ہی بنا لیا، روزانہ ہی جو ہے وہ غلطی کرتے ہو، معافی مانگنے آ جاتے ہو۔ دنیا والوں سے بار بار مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور رب وہ ہے جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب یہ چاہتا ہے میرا بندہ میری جانب رجوع کرے، میری طرف آئے، مجھے اپنا خدا مانے، وہ سمجھے کہ میں مسبب الاسباب ہوں، میں ہی معاف کرنے والا ہوں۔ پھر رب ذوالجلال پھر اس کی توبہ پر خوش کیسے ہوتا ہے؟ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب وہ توبہ کرتا ہے اس پر رب ایسے خوش ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک سوار چٹیل میدان میں نکل گیا، اس کی سواری پر اس کا کھانا، توشہ، پانی سب کچھ تھا، اور وہ سواری گم ہو گئی، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک کر سو گیا اور مایوس ہو کر سو گیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو وہ سواری سامنے دیکھی، فرمایا جیسے وہ بندہ خوش ہوتا ہے، بندہ جب رب کی طرف لوٹتا ہے، رب ذوالجلال اپنے بندے کے لوٹنے پر اتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ اس کی شان رحمت ہے، شان غفاری ہے، وہ تو معاف کرنے پر آمادہ ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم معافی مانگنے پر کتنا آمادہ اور تیار ہیں۔ اگر آپ معافی مانگنے پر تیار ہو جائیں، رب ذوالجلال تو تیار ہے، وہ تو شیطان کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار فرما کر قسم کھا کر ذکر کرتا ہے، مجھے رب ہونے کی قسم، تم معافی مانگتے رہو گے، میں رب ہو کر تمہیں معاف کروں۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیں کتنی اچھی آپ نے مثال دی، اور بلا تمثیل وہی بات ہے، آپ کسی جگہ پہ اگر آپ جاب کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، کوئی آپ کا امیجیٹ باس ہو، آپ ایک دفعہ غلطی کریں، معافی مانگیں، معاف کر دے گا، دوسری دفعہ کریں وہ تھوڑا سا اس کی تیوڑی جو اوپر ہو جائے گی، تیسری دفعہ جو ہے فوراً آپ کی سرزنش کرے گا، اور چوتھی مرتبہ کہے گا بہت ہو گیا جی، بیوقوف مت بنائیے، بس بہت آپ نے بار بار معافی، مطلب بار بار غلطیاں کرتے ہیں بلا تمثیل۔ وہاں رب کو تو ہماری دل میں جو اٹھنے والی اپچ ہے اس تک کا پتہ ہے کہ یہ بندہ مکر کر رہا ہے یا سچائی سے لیکن وہی بات ہے جب بھی بندہ حاضر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اور وہ علیم، وہ علام الغیوب، وہ جانتا ہے کہ اس کے بعد بھی یہ کرے گا، اس کے بعد بھی کرے گا، لیکن اس وقت وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، کیسی بات ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے، جو ایک بڑا کامن سا کوشچن، اور میرا خیال ہے ہر ایک اس کوشچن سے ریلیٹ کرے گا کہ توبہ جو ہے وہ کب کی جائے، یعنی اوقات، توبہ کب قبول ہوتی ہے، دوسری بات، اور تیسری جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ یہ جو میرا دل ہے، مطلب اس میں کیا کوئی ناکنگ ہوتی ہے، یا مجھے کوئی انٹیوشن آتی ہے، یا مجھے کیا کوئی روحانی طور پہ کوئی مطلب کچھ ایسے مطلب ایک کوئی میسج پاس آن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے کہ جی میری توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی، تو وہ کیسے مجھے پتہ چلے کہ میری توبہ قبول ہو گئی، بتلائیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے ایک بخاری شریف کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جو آج کل ہر ایک شخص کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، بالخصوص وہ لوگ جو سوشل میڈیا کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری تمام امت کے گناہوں کو معاف فرما دے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں۔ اور کھلم کھلا گناہ کرنے کی حضور نے آگے وضاحت فرمائی کہ وہ بندہ جو رات کو گناہ کرے اور پھر اللہ نے اس کے گناہ کا پردہ رکھا ہو، لیکن یہ صبح اپنے دوست کو آ کے کہے اے فلاں میں نے رات کو یہ گناہ کیا تھا، اللہ یعنی جس گناہ کو اللہ نے چھپایا ہوا تھا یہ صبح آ کے جرت مندی اور دلیری کے ساتھ ایک تو گناہ کرتا ہے اور اپنے دوست کو آ کے بتاتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر کے آیا ہوں۔ بڑی کامن بات ہے، رات کو نیٹ فلکس پہ یہ فلم دیکھی ہے، رات کو یہ ویڈیو دیکھی ہے، واٹس ایپ پہ شیئر کر دیتے ہیں، میں نے دیکھ لی، تو بھی دیکھ لے۔ یہ کس قدر خطرناک بات ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہہ رہے ہیں یا اللہ توبہ بھی نہیں مانگوں گا، خود بھی دیکھوں گا، اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، اور ان کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ یہ اچھی اچھی فلمیں ہیں، یہ بھی تو دیکھ لے۔ بلکہ وہ جو آج کل لوگوں کی میمز ویڈیوز یہ وہ بلا سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن یہ سارا ہے نا، تو یہ تو سب ہم تو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے بہت زیادہ تباہی والا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جرت مندی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے اور توبہ کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا۔ تو ایسے بندوں کی تو توبہ کسی بھی طرح قبول نہیں ہوگی جو اس طرح جرت مندی اور دلیری کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تبارک و تعالی بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک غرغرہ موت نہ آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی ایکسپائری ڈیٹ رکھی ہے کہ موت کا غرغرہ آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آؤ،
अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लो। यानी वो जो तौबा, यूं कहिए कि अपना जो इंसान की जो एक्सपायरी है उससे बस सातों पहले जो सातों पहले बस गैबी मामलात अगर नजर आ गए उस वक्त तौबा नहीं है, जो फिरौन ने भी की और वो तौबा कबूल ना हुई। सातों पहले अगर वो अल्लाह की बारगाह में झुक गया सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन ये एक्सपायरी डेट वो है जो किसी को भी नहीं मालूम कब आनी है। जिसने 70 साल एक्सपायरी रखी हुई है उसको 20 साल में मौत आ जाती है और वो फिर सारी जिंदगी कब्र के अंदर अपने गुनाहों का अजाब भुगतता है, क्योंकि उसने हज की डेट भी 40 साल के बाद की रखी थी, फजर की नमाज शुरू करने की डेट भी 50 साल में रखी थी और वालिदैन की खिदमत की डेट भी बुढ़ापे में रखी थी। इसका मतलब वो हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो अपने बेटे को वसीयत थी कि मेरे बेटे तौबा को मौखर न करना कि मौत अचानक भी आ जाती है। मौत अचानक भी आ जाती है। तो तौबा की जो टाइम है ना वो ये है कि गुनाह के फौरी बाद इंसान फौरी बात करे। और वो हदीस पाक अपने जहन में रखे कि जब बंदा एक गुनाह करता है तो अल्लाह एक सिया धब्बा दिल पर लगा देता है, वो तौबा कर ले फौरन तो अल्लाह मिटा देता है। लेकिन वो जुर्रतमंदी से गुनाह करता रहे तो धब्बे लगते जाते हैं, एक वक्त आता है कि दिल पूरा सिया हो जाता है, फिर इंसान जुर्रतमंद और दिलेर हो जाता है। तो तौबा की कोई डिले डेट नहीं है, फौरी तौर पर करना है। और तौबा की कबूलियत की अलामात इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला ने इरशाद फरमाई। आप इरशाद फरमाते हैं कि तौबा किसी ने की है तो उसको कैसे पता चलेगा मेरी तौबा अल्लाह ने कबूल की है या नहीं की है। आप इरशाद फरमाते हैं अगर उस बंदे को आइंदा गुनाहों से बचता हुआ देखें तो समझ जाएं अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल करनी है। यानी उसके कदम किस जानिब उठ रहे हैं वो फैसला हो जाएगा। नेक्स्ट कदम क्या है, जो इसने नेक्स्ट कदम उठाया, क्या वो नेकी की तरफ उठाया या गुनाहों की तरफ? अगर नेकी की तरफ उठाया इसका मतलब तौबा कबूल। दूसरा फरमाया कि अगर वो तौबा के बाद नेक लोगों से करीब होता है और गंदी सोहबत से दूर होता है, ये भी इस बात की दलील है कि अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली है। तो अगर कोई तौबा करता है फिर भी उलमा से नफरत करता है, नेक लोगों से नफरत करता है और गंदे चरसी मवाली दोस्त इसको बड़े अब भी प्यारे लगते हैं, ये इस बात की अलामत है कि उसने जो रात को तौबा की है वो कबूल नहीं हुई, क्योंकि अब भी उसने गंदी सोहबत को तर्क नहीं किया और उलमा की सोहबत को इख्तियार। और अगर एक और मिसाल ना, करंट मिसाल, मतलब ये जो सिचुएशन है, अगर फर्ज कीजिए कि तौबा करने के बाद भी रात को किसी पहर जो है अचानक दरवाजा बंद करने के बाद जो है मोबाइल स्क्रॉल करते करते अगर कोई मंजर आ गया तो उसको वो बात है साइलेंट करने के बाद फिर उसने बस उससे तलज्जुज लेना शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए कि अभी उसकी तौबा जो है उसको हिदायत नहीं मिली है उस तरह से हिदायत। और अगर वो एट अ ग्लांस देखते ही जो है उस मंजर को तब्दील कर दे, डिस्कार्ड कर दे, फौरन स्क्रीन चेंज कर दे, तो इसका मतलब ये है कि अब उसका दिल जो है वो पाक होना शुरू हो गया। ये तौबा की इस्तिकामत भी एक अलामत है कि तौबा पे उसको कंटिन्यूटी कितनी मिलती है। और आखिरी बात जो इमाम गजाली ने इरशाद फरमाई, आपने इरशाद फरमाया कि तौबा के बाद वो थोड़ी दुनिया को बहुत समझे और बहुत आमाल जो आखिरत के उसने की हैं उनको थोड़ा समझे। बड़ी अहम बात। बहुत नेकियों को थोड़ा समझने लग जाए और बहुत सारे दुनियावी जो माल व मता हैं उनको कम को बहुत समझे। ये तौबा की एक अलामत है कि अब ये दुनिया में पुरसुकून रहेगा, कि लालच की तरफ नहीं बढ़ेगा और आमाल में लालच होगी इसको कि यार बहुत कम नेकियां की हैं, मरने से पहले नेकियों में इजाफा। बिल्कुल ठीक है। आखिर में बहुत बचाव के साथ आपने गुफ्तगू फरमाई। फाइनली अब जरा आइए अल्लामा साहब, और ये जो बात हम कर रहे हैं जाहिर है इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों ही शामिल है ना, इसमें तो जाहिर है कोई ऐसा नहीं कि खास जेंडर पे हम बात कर रहे हैं। अगर एक शख्स या खातून जाहिर है पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार देते हैं, खुदा न खास्ता खाकम बदन, अल्लाह ताला सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। और मैं तो सच्ची बात ये, मैं तो ये सबसे कहूँगा कि दुआ किया करें कि ये ना देखें कौन कितना गुनाहगार है, सब मेरे रसूल के उम्मती हैं, सबके लिए दुआ करें। कोई गुनाहगार है, बदअकीदा है, गलत है, सही है, इस झंझट में ना पड़े साहब, लोगों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबको दाखिल जन्नत करे और सब नेक रास्ते पर आ जाएं, अपने अकायद के एतबार से भी और आमाल के एतबार से भी। अब जरा आखिर में बताइए, अगर एक शख्स या खातून है गुनाहों में जिंदगी गुजार दी और खुदा न खास्ता बगैर तौबा अगर मर जाए, खुदा न खास्ता, तो कल बरोज़ महशर फिर उनका क्या मामला होगा? यह है क्रक्स ऑफ दी स्टोरी, जरा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक बड़ी नेमत ईमान की सूरत में अता फरमाई, और ये ईमान बुनियादी तौर पर उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत का नाम है कि इंसान जो है जब ईमान वाला होगा तो वो उम्मीद वाला भी होगा और खौफ वाला भी होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं अपने एक शहजादे को ये वसीयत करते हैं कि अगर दुनिया वालों की तमाम नेकियां तुम्हें मिल जाएं तो तुम्हें ये खौफ हो कि रब ताला इनको कबूल ना करे, और दुनिया वालों के अगर गुनाह भी तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम्हें ये उम्मीद हो कि रब ताला इन सब को भी बख्श देगा।
اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں اسی امید اور خوف کی کیفیت کو کہ اگر بروز معشر یہ کہا گیا کہ سب لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں اور ایک بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے تو میں امید کروں گا رب کی رحمت سے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں، اور اگر یہ کہا گیا کہ سب لوگ جنت میں جائیں ایک جہنم میں جائیں تو میں رب تعالیٰ سے خوف کروں گا کہ وہ ایک بندہ کہیں میں نہ ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو، ایمان والے کو خوف اور امید کی کیفیت میں ہونا چاہیے۔ اب بروز معاشر اس حال میں مر گیا کہ اس کے نامہ اعمال جو ہے وہ گناہوں سے آلودہ ہوا ہے اور توبہ کی پاکیزگی کا پانی اس پر نہیں چڑھا، تو ایسی صورت میں اب اس کو خوف بھی رکھنا ہے اور امید بھی رکھنی ہے۔ خوف اس اعتبار سے رکھنا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک رب تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے، اور پھر ارشاد فرمایا وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذو الانتقام، کہ اللہ پاک عزیز ہے اور وہ انتقام لینے والا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کے وہ فرامین ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی پکڑ آنے والی ہے۔ رب تعالیٰ کے خوف سے اس کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جب بندہ گناہوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا تو گناہوں کی بڑی بڑی سزائیں اس کے بارے میں بیان کی گئیں۔ چنانچہ جو نماز کا تارک ہوگا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کا تارک ہے وہ ویل نامی وادی میں جا بسے گا، اور ویل کون سی وادی ہے؟ یہ جہنم کی وہ وادی جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اسی طرح جو شرابی ہوگا تو اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ بروز معاشر وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی اور اس کی زبان سینے پہ لٹکتی ہوگی، اور جو بدکار ہوگا، جو زانی ہوگا، وہ اس انداز میں آئے گا کہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کی وجہ سے مخلوق میں پہچانا جائے گا۔ اسی طرح جو حرام دیکھنے والا ہوگا، جو حضرت مالک جو ہے رحمت رضی اللہ تعالی، حضرت مالک علیہ السلام وہ بیان فرمائیں گے فرشتوں کو کہ اس کو جو ہے وہ کس کا عذاب دو؟ آگ کی سلائیوں کا عذاب دو جو اس کی آنکھوں میں پھیری جائیں گی۔ اسی طرح والدین کا نافرمان جو آئے گا، جس نے گناہوں کی بھری زندگی اس انداز میں گزاری کہ والدین کی نافرمانی کرتا رہا، اس کے بارے میں سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اور اسی طرح حضرت علامہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کا عذاب اس قدر شدید ہے کہ فرمایا کہ شیطان اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہے، یعنی والدین کے نافرمان کا۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جب بندہ کر کے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا تو وہ اس کا عذاب پائے گا۔ تو اس کا خوف بندے کو ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک امید کی بات آتی ہے تو امید کے دو پہلو نظر آتے ہیں، ایک رحمت عظیمہ، دوسری رحمت عظمیٰ۔ رحمت عظیمہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں طبرانی کی وہ روایت ہمارے نظروں کے سامنے آتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ بروز معاشر ایک گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اللہ پاک جو ہے اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اس کو یاد دلائے گا۔ وہ پریشان ہوگا کہ ابھی تو کبیرہ گناہ بھی باقی ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرمائے گا تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ تو گزر رہا تھا، راستے میں ایک پتھر پڑا تھا، تو نے وہ پتھر اس لیے ہٹا دیا کہ کوئی بوڑھا یہاں سے گزرے گا، کوئی بچہ یہاں سے گزرے گا، وہ گر جائے گا، تو بس میں تیری اسی نیکی کی بنا پر تجھے بخش دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ رحمت کی امید ہے جو اس بندے کو لگی۔ آپ ذرا ایک بات بتائیے، اس میں ایک بڑی ایک اہم ترین بات، بہت سے لوگ ہماری نگاہوں میں ہوتے ہیں اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ، ایک تو بات یہ، دوسرا یہ ہے کہ حسن ظن ہر ایک کے لیے قائم رکھتے ہوئے میں بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ رب کے ساتھ کس کا کیا معاملہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اگین وہی بات، وہی آخری لمحے کے اندر اس نے کیا کر لیا۔ لیکن اگر وہ مثال کے طور پہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ صاحب وہ تو دندناتا پھر رہا ہے اور لگتا بھی ایسا ہے کہ بغیر توبہ کی گیا ہے، موسٹلی لوگ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اس میں، تو ایسی صورت کے اندر کیا وہ کوئی ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کی رحمت اسے اپنے دامن میں سمیٹے گی بروز محشر؟ کوئی وے آؤٹ اس کا نظر آتا ہے ہمیں پھر؟ جی بالکل، اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور ایک بندہ اگرچہ وہ گناہوں بھری زندگی گزار کے چلا گیا، توبہ نہیں کی، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ بخشنے میں آئے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی وہ بخش دیتا ہے سوائے شرک کے۔ تو لہٰذا کوئی بھی بندہ مایوس نہ ہو رب تعالیٰ کی رحمت سے، وہ رب تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے۔ یہ بھی اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے لیے کیا ہے، وی ڈونٹ نو، کہ جی مطلب کس کے ساتھ کیا معاملہ کس وقت ہو جانا ہے۔ جیسے کہ ابھی وہ ڈینی لیمبو کے حوالے سے آپ دیکھیے وہ خبر اس وقت جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ چل رہی ہے، مطلب وہ بلینئر، مطلب وہ برطانیہ کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا ٹاپ ایلیٹس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور وہ سعودی عرب جو اپنے کاروبار کے سلسلے میں گیا لیکن داخل اسلام ہو گیا، اور جب لندن لوٹا ہے واپس
تو وہ اسلام کے ساتھ لوٹا ہے. تو اللہ کا کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے مطلب ہمیں نہیں معلوم. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. ناظرین اگین وہی بات ہے کہ یہ زندگی کی یہ جو ہماری تمکنت ہے صاحب، اس نے کسی وقت بھی ٹھنڈا ہو جانا ہے. سانسوں کی ڈوریں کسی وقت بھی ٹوٹ جائیں گی، لیکن اللہ سے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ رابطہ ایسا رکھیں کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اور ڈرنا اس اعتبار سے کہ وہ پالن ہار ہے، اس کا پروٹوکول ہے، اس سے ڈرا جائے. توبہ کرتے رہیں. سید الانبیاء 70 بار استغفار فرماتے تھے دن میں. کیوں؟ ہم امتیوں کے لیے یہ بات ہے. ان کے تو صدقے ہماری بخشش ہونی، ہم امتیوں کے لیے کہ ہم بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں. کتاب الشفا، نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا کیا جائے. جس شخص کا دل نماز میں نہ لگتا ہو وہ سورۃ المومنون کی پہلی 2 آیات کثرت سے پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی عبادات میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا اور نماز میں دل لگ جائے گا. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ توبہ کی قبولیت کی 4 شرائط ہیں. دل میں احساس ندامت، زبان سے استغفار، گناہوں کی تلافی اور دوبارہ نہ دہرانے کا عزم کرنا. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. سورۃ کی آیت نمبر 8 کے حوالے سے. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں، یمنیوں کے لیے، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اس وقت فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.